ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ایران پر ہونے والے حملے میں ملوث نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ امریکہ نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اس حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ایران پر ہونے والے حملے میں ملوث نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ امریکہ نے اس حوالے سے حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ مختلف ممالک کا یہ کہنا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کو اطلاع کیے بغیر یہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ امریکہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ اس میں امریکہ جو ہے وہ ملوث نہیں ہے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے پہلے کہا تھا کہ اگر ایران نے جوہری تنصیبات اور جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کو مزید بڑھایا تو ہم جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حملے میں ملوث نہیں ہیں، لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کا یہ حملہ جو ہے وہ یک طرفہ ہے، اس میں امریکہ کی کوئی سے شامل نہیں ہے، امریکہ سے کوئی اطلاع نہیں کی گئی، یہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے انڈیویجولی کیا گیا ہے۔ بالکل، امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اگرچہ امریکہ کو علم تھا لیکن امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بھی موقف پیش کیا گیا ہے واشنگٹن کی جانب سے، ان کی پالیسی کا یہ حصہ ہے کہ اسرائیل پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ امریکہ نے ایران پر ہونے والے حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، جبکہ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اور اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر ہونے والے حملے میں ملوث نہیں ہے اور اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ امریکہ اس سے لا تعلق ہے۔ امریکہ کو اس حوالے سے علم تھا لیکن امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے، واشنگٹن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر ہونے والے حملوں سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ایران پر ہونے والے حملے میں ملوث نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ امریکہ نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اس حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ایران پر ہونے والے حملے میں ملوث نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ امریکہ نے اس حوالے سے حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ مختلف ممالک کا یہ کہنا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کو اطلاع کیے بغیر یہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ امریکہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ اس میں امریکہ جو ہے وہ ملوث نہیں ہے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے پہلے کہا تھا کہ اگر ایران نے جوہری تنصیبات اور جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کو مزید بڑھایا تو ہم جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حملے میں ملوث نہیں ہیں، لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کا یہ حملہ جو ہے وہ یک طرفہ ہے، اس میں امریکہ کی کوئی سے شامل نہیں ہے، امریکہ سے کوئی اطلاع نہیں کی گئی، یہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے انڈیویجولی کیا گیا ہے۔ بالکل، امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اگرچہ امریکہ کو علم تھا لیکن امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بھی موقف پیش کیا گیا ہے واشنگٹن کی جانب سے، ان کی پالیسی کا یہ حصہ ہے کہ اسرائیل پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ امریکہ نے ایران پر ہونے والے حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، جبکہ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اور اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر ہونے والے حملے میں ملوث نہیں ہے اور اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ امریکہ اس سے لا تعلق ہے۔ امریکہ کو اس حوالے سے علم تھا لیکن امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے، واشنگٹن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر ہونے والے حملوں سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے۔ جبکہ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ سے شیئر کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا اس ٹیلی فونک بات چیت میں جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اس ٹیلی فونک گفتگو میں۔
جی ناظرین، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ایرانی ہم منصب سے، اور اس ٹیلی فونک جو رابطہ ہے اس میں جائزہ لیا گیا ہے صورتحال کا اسرائیلی حملے کے بعد، کہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہ انتہائی اہم خطہ ہے جس میں مختلف ممالک جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس خطے میں اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا پر پڑیں گے۔ اور اسی حوالے سے سعودی عرب میں پہلے سعودی فارن منسٹر کی جانب سے یہ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے اس حملے کو کنڈیم کیا ہے، اور اب جو ہے وہ سعودی وزیر خارجہ نے رابطہ کیا ہے ایرانی ہم منصب سے، اور اس میں سعودی وزیر خارجہ کے مطابق ایرانی ہم منصب سے رابطہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور خطے کی جو صورتحال ہے اور حملوں کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ ایران کے جو شہر ہیں ان میں اس وقت مختلف صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے، لوگ گھروں سے باہر ہیں، احتجاجی مظاہرے بھی کر رہے ہیں، وہاں کے جو مختلف مقامات ہیں، مساجد ہیں، ان پر سرخ پرچم لہرا دیے گئے ہیں جو بدلہ لینے سے تعبیر کیے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکل کر مقامات مقدسہ میں اس وقت موجود ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوام میں شدید غم و غصہ اس حملے کے بعد پایا جا رہا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے ہیں، پاکستانی جو عوام ہے جو ایران میں موجود ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے، پاکستانی زائرین کی حفاظت کے لیے، شہریوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے۔ تہران میں جو کرائسس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ تہران میں پاکستانی سفارتخانے کو معاونت فراہم کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری مدد کے لیے 2166941388 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران میں موجود پاکستانی شہری جو ہیں اور جو زائرین ہیں ان کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ حکومت ایران میں مقیم اپنے شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ایران میں موجود پاکستانی زائرین اور جو شہری ہیں وہاں ان کے لیے ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے، کیونکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں، جو زائرین ہیں، ان کی حفاظت ہمارے لیے جو ہے وہ اولین ترجیح ہے۔ ایران میں جو کرائسس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری مدد کے لیے 2166941388 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جو موجود پاکستانی ہیں ایران میں ان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، ان کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم شہریوں کی حفاظت کے لیے یہ جو ہیلپ لائن ہے وہ قائم کر رہے ہیں، شہری اس پر رابطہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایران میں پاکستانی زائرین اور شہریوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی گئی۔ تہران میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے فعال رہے گا، جبکہ تہران میں پاکستانی سفارتخانے کو معاونت فراہم کرنے کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے ایران میں موجود پاکستانی شہری مدد کے لیے 2166941388 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں موجود پاکستانی شہریوں اور زائرین کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور حکومت ایران میں مقیم اپنے شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے تمام طور پر ممکنہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ایران میں جنگ کی صورتحال برپا ہونے کے بعد آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستانی زائرین اور شہریوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ تہران میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے کھلا رہے گا، اور تہران میں پاکستانی سفارت خانے کو معاونت فراہم کرنے کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ ایران میں موجود پاکستانی شہری مدد کے لیے 2166941388 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے جنگ کی صورتحال برپا کی۔ 200 طیاروں نے دارالحکومت تہران سمیت مختلف علاقوں میں 100 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اصفہان، قم،